بیکاز وہ آپ نے NWFP یا خیبر پختونخوا نام چینج کر کے پتہ نہیں کوئی ریولوشن آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے تو ان کو بالکل ان ایجوکیٹڈ اور بیچاروں کو زمین پہ رکھا ہوا ہے. بھائی یہاں کوئی انڈسٹری لگاؤ, یہاں کوئی کارخانے لگاؤ, یہاں کوئی ایسے آپ چیزیں لگاؤ تاکہ یہ ڈیولپ کریں. کتنے سکولز آپ نے کھول دیے وہاں, کتنے آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہے, تو وہ تو یہی کریں گے. میں تو یہ فارمر پرائم منسٹر عمران کو بھی کہا تھا جب یہ جنرل اسمبلی, میں نے کہا باہر جا کے پیسے مت مانگنا, ان کو بولو ہمیں ایجوکیشن پروگرامز کے اندر دیں پیسہ, تاکہ ہم مدرسہ کو اپ گریڈ کریں, مدرسہ کو رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ لے کے آئیں, تاکہ آپ کا جو نیا پروڈکٹ ہے 10 15 20 سال کے اندر آپ کے پاس ایک نیا پروڈکٹ آئے گا. ہم اسی پرانے پروڈکٹ کو ریسائیکل کر کے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح نہیں ٹھیک ہوتا. آپ نے گراس روٹ پہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رکھنا ہے. اور ہم یہ نہیں ہے کہ آج PTI وہ فرنٹ لائن پہ تو اس کو بلیم کرو. دے آر آل ٹو بی بلیمڈ, ایوری باڈی, کیونکہ ہر بندہ اس چیز کے اوپر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر جاتا ہے. اور بھائی یہ تو ایک نیشنل کاز ہے, اس کے اوپر یو کین ناٹ ہیو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. تو جب آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور اسمبلی میں اور میڈیا کے اندر ایسی باتیں کریں گے تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ یہ آپ کا دشمن اٹھائے گا. کراچی کے اندر کیا ہوتا رہا ہے, آپ نے MQM کو رگڑا, یہ کر گئی, بم بلاسٹ کوئی اور کرا رہا ہے, MPM پہ نام آ رہے ہیں یا کسی اور پہ نام آ رہے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کبھی وہ, تو فائدہ کون آتا ہے؟ تھرڈ پارٹی. ہمیں نیشنلزم دکھانی ہے. یہ وقت ہے نیشنلسٹک ایک اپروچ کا. ہمارے اندر نیشنلسٹک اپروچ نہیں ہے. اٹ از اے سیلف سینٹرڈ اپروچ, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے اینڈ وی ہیونٹ ریئلی پروگریس مینٹلی. اب آپ دیکھو آپ کا لیول آف پارلیمنٹ کیا ہے. وہ چور ہے, میں ٹھیک ہوں, میں چور ہوں, وہ ٹھیک ہے. دس از آر نیشنل ایجنڈا. یہ ٹائم ہے یونیفیکیشن کا, مینٹل یونیفیکیشن. یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, یہ کاسمیٹکس ہیں. آپ نے کینسر کو ڈھونڈنا ہے, اس کو ڈائگنوز کرو, واٹ از دا پرابلم. اور اس کے اندر ڈونٹ بلیم ون پارٹی اور دی ادر, ایوری باڈی از ٹو بی بلیمڈ. بیکاز وہ کہتے ہیں نا, ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اینڈ دا وے از دیر بٹ دا ول از ناٹ. اور اس چیز کو آپ ریکٹیفائی کرو. ویو گاٹ آل دا سولوشنز ود اس. ٹھیک ہے. اچھا ماجد نظامی صاحب, ایک اور انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی اور اسد قیصر کی ملاقات, اور یہ دونوں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, اور آپریشن کی مخالفت کا باقاعدہ اپوزیشن کی طرف سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے اب, یہ آپریشن کس طرح سے کامیاب اس کو بنایا جائے گا, اور ساتھ ساتھ جو PTI کا شدت پسندانہ جو رویہ ہے, یہ آئندہ آنے والے مستقبل میں مزید ان کے لیے مشکلات اور ہرڈلز کریٹ نہیں کرے گا؟ آپ کیا اس پہ کمنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے کہ ان تمام آپریشنز کی کامیابی کا دار و مدار ریاست کی ایک ایسی پالیسی پر ہوتا ہے کہ جس کے اندر تسلسل ہو, جو 3 سال بعد یا 6 سال بعد تبدیل نہ ہو. اور سیاسی جماعتوں کا بھی یہی المیہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون اپوزیشن میں ہوگی تو اس کا رویہ مختلف ہوگا, جیسے ہی وہ حکومت میں آئیں گے ان کا رویہ بدل جائے گا. پاکستان تحریک انصاف جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اس کے بیانات اور ہوتے ہیں, جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کے بیانات اور ہوتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے کہ جس کے اوپر طویل مدت منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. یہ جو ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات میں اس ایشو کو اٹھایا گیا ہے کہ جو بل ہے اس کو پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے, اس کے بعد پھر یہ جو آپریشن ہے اس پہ تمام پر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے. جی بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان ہی سپریم ہے اور اسی کے تحت ہی یہ تمام فیصلے ہونے چاہیے. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے آئیں, ابھی تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں, کئی حکومتیں آئیں اور کئی چلی گئیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو جب ہم ایک قومی یکجہتی پر مبنی پالیسی نہیں بنائیں گے یا اسے کچھ عرصے بعد روک کے کوئی اور پالیسی متعارف کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں اس کو مولانا فضل الرحمان یا اسد قیصر یا میاں نواز شریف سے تھوڑا سا ایک بڑے اسپیکٹرم میں دیکھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک سسٹینیبل پالیسی بنانی چاہیے کہ جس میں سال 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی تبدیلی نہ آئے, تب ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز ہر 2 سال بعد یہ مسئلہ پھر سر اٹھائے گا, پھر پالیسی تبدیل ہوگی, پھر معاملات ہوں گے, جانیں ضائع ہوں گی, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا.
تو نجم علی خان صاحب، پارلیمنٹ میں بریفنگ دینا اپوزیشن کا یہ مطالبہ، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ بل پہلے قومی اسمبلی میں لایا جائے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں مشاورت کے ساتھ ہی جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بتایا تو یہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ تمام بڑے فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے، پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر ایک اور بھی میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی قانون، کوئی بھی بل، کوئی بھی فیصلہ قومی اسمبلی میں لے کر آ جائیں کہ تو تمام ارکان جو ہیں وہ اس پر باؤنڈ ہیں، اس کے پابند ہیں کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے۔ اب سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں لے کر آ جاتے ہیں اس بحث کو تو فیصلہ تو وہی ہوگا جو اکثریت ہے اس وقت، اور اکثریت جو ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون MQM جو بھی کولیشن ہے اس کے پاس موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف پارلیمنٹ میں اس لیے لانا چاہ رہے ہیں کہ اس پر وہ تمام گفتگو کی جا سکے جو عام طور پر نہیں کی جاتی، جو عام طور پر نہیں کی جانی چاہیے، صرف سیاسی مفادات کے لیے۔ لہٰذا آپ لے آئیں گے ایک بڑے آپ پس منظر کو دیکھیں، پیش منظر کو دیکھیں تو اس میں شاید آپ کو یہ بات درست بھی لگے، ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، لیکن ان دا اینڈ تو پارلیمنٹ نے بھی وہی فیصلہ کرنا ہے جو اکثریتی جماعت کا فیصلہ ہے، حکومت کا فیصلہ ہے، اور جو پیکس کمیٹی میں ہوا ہے، اور وہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا خود وہاں پر بیٹھ کر اس کو انڈورس کر کے اس فیصلے کو کروا کر گئے ہیں۔ یا تو وہ باہر نکل کے کہہ دیتے کہ میں نے یہاں پر اعتراض کیا ہے، میرے صوبے کا مسئلہ یہ ہے، میرا مفاد یہ ہے، آپ نے کل ایک فیصلہ وہاں پر اپنے وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے کروا لیا، اگلے دن آپ اس کو چینج کریں۔ اور دوسری بات جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ ماضی کے تمام آپریشنز جو ہیں وہ ناکام ہوئے، مجھے بہت معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ آپ ایک چیز ایسی بول دیتے ہیں اور اس کو وائرل کر دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقائق چھپ جاتے ہیں۔ کیا تھا یہاں پر؟ آپ پرویز مشرف کے دور کے بعد دیکھیے، یہاں پر حالات یہ تھے کہ ہمارا کوئی بھی ہفتہ ایسا نہیں جاتا تھا جس میں پنجاب میں پنجاب کی بات کروں کہ یہاں پر بھی کوئی بم دھماکہ نہ ہوتا ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کسی نہ کسی جگہ کوئی دھماکہ نہ ہوتا ہو، اور ہر ہفتے جو دھماکے ہوتے تھے ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50-60 سے لے کر 150 تک ہوتی تھی۔ لاہور کے واغہ بارڈر کو دیکھیں، مون مارکیٹ کو دیکھیں، آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں جو دھماکے ہوتے رہے۔ آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو سوات میں آپریشن کیا گیا اس کے نتیجے میں سوات میں امن قائم ہوا۔ اب دوبارہ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا، غلط واقعہ ہو گیا، لیکن سیاحت شروع ہو گئی وہاں پر۔ پھر اس کے بعد جو آپریشن ضرب عضب ہوا، راحیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، نواز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ آپریشن جو ہوا اس کے نتیجے میں ہم ایک بہت ہی بہتر پرسکون جو تھا ایک دور تھا اس میں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ہم نے پھر ایک غلط فیصلہ کیا کہ وہ لوگ ہم ان کو اپنے لوگ کہہ کر ان ہزاروں 5000 لوگوں کو فیملیز کے سمیت واپس لے آئے۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ تعلیم بنیادی بات ہے، پی جے میر صاحب نے بالکل درست بات کی۔ ہوا یہ کہ جب آپ ان کو واپس لے کر آئے تو ان کا تو دھندا ہی کوئی نہیں تھا، ان کو تو کام ہی ایک ہی آتا ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے، انہوں نے بندوق اٹھانی ہے، اس کو آپ جہاد کا نام دے دیں، اس کو آپ فساد کا نام دے دیں، آپ کا دل کرتا ہے جو نام دے دیں، لیکن انہوں نے بندوق اٹھانی ہے۔ جب آپ ان ہزاروں لوگوں کو پاکستان میں واپس لے کر آئے تو ان کا دھندا کیا تھا، ان کا روزگار کیا تھا، انہوں نے زندگی کس طرح گزارنی تھی؟ مطلب یہ جو دہشت گردانہ عناصر ہیں ملکی سلامتی کے لیے ہمیں ان سے آہنی ہاتھوں سے ہی نمٹنا ہے۔ جو مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور ابھی یہ اپوزیشن کا جو وتیرہ ہے اور رویہ ہے اس پہ افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ طاقت کے جواب میں، دہشت کے جواب میں مذاکرات نہیں ہوتے، بالکل نہیں پوری ہوتے، دنیا میں نہیں ہوتے۔ میں صرف آپ کو، چاہے آپ کو مثال اچھی لگے یا بری لگے، انڈیا نے خالصتان کی تحریک کو کیا مذاکرات سے کچلا تھا؟ کدھر گئی وہ تحریک؟ سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا جیسا بڑا لیڈر اور گولڈن ٹیمپل جیسی مقدس جگہ کر دیا انہوں نے آپریشن، اور معذرت کے ساتھ آج ہم جو کشمیر سے ہاتھ دھو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انڈیا نے وہاں پر مذاکرات کیے تھے؟ وہ مذاکرات کے ذریعے نہیں ہوا۔ دیکھیں طاقت کا جواب طاقت ہے، طاقت کا جواب انشاءاللہ ہم طاقت سے دیتے آئے اور مزید بھی دیں گے، اور یہ آپریشن کامیاب ہو کر رہے گا۔ ماضی میں جس طرح سے گزشتہ ادوار میں جو آپریشن کامیاب ہوتے رہے، اپوزیشن کی جانب سے یہ کہنا کہ کوئی بھی آپریشن ماضی میں کامیاب نہیں رہا، لمحہ فکریہ۔